اچھا یہ سب چھوڑو بیگم جان، یہ بتاؤ کہ عالیان کی بڑی بیگم کہاں ہے؟ دادی جان کوئی جواب دیتی بی جان کو ایک دم نواب عالیان ہال میں آئے ہوئے بولتے ہیں، وہ چلی گئی۔ اتنا سا بول کر بی جان کے پاس بڑھتے، اپنا سر ان کے آگے کرتے ان کی دعا لینے لگے۔ جیتے رہو عالیان بیٹے۔ آپ کیسی ہیں بی جان؟ اپنی خوبرو دمدار پرسنالٹی کے ساتھ وہ اپنی دمدار آواز میں بولے تھے۔ اچھا انہوں نے اتنا زیادہ دمدار پرسنالٹی یا خوبرو پرسنالٹی، مردانہ پرسنالٹی لکھا ہوا ہے، مطلب ٹھیک ہے آپ کسی اسپیشل اوکیشن پہ بتاؤ کہ وہ ایسے ہیں۔ یہ جب بھی اٹھتا بیٹھتا چلتا گاڑی سے نکلتا ہے یا سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے، یہ ہر سین میں یہی بولتی ہیں، خوبرو پرسنالٹی، دمدار پرسنالٹی۔ کافی مسٹیکس کی ہوئی ہیں انہوں نے لکھنے میں، کافی زیادہ۔ اینی ویز کیری آن کرتے ہیں۔ ہم ٹھیک ہیں، یہ بتاؤ کہاں گئی تمہاری بڑی بیگم؟ نواب عالیان نے لمبا سانس چھوڑتے ہوئے بولا۔ میں اس کے ساتھ نبھا نہیں سکا۔ اس نے کی بہت کوشش پر مجھ سے نہیں ہو سکا۔ اتنا سا بولتے وہ اس انداز میں چپ ہوئے تھے کہ بی جان خود ہی آگے نہیں بول سکی۔ جانتی تھیں کہ جتنا رحم دل سامنے کھڑا نواب تھا، اتنا ہی وہ اپنے رشتوں کو لے کر پرائیویٹ تھا۔ اس کو اپنے رشتوں کے بارے میں بات کرنا سب کے بیچ میں پسند نہیں تھا، اور آج بھی نواب عالیان رباب کی عزت کا پاس رکھ رہے تھے، کیونکہ ایک اصل مرد وہی ہوتا ہے جو کبھی اپنی پناہ میں آئی ہوئی عورت کو اس کے جانے کے بعد بھی رسوا نہیں ہونے دیتا، اور نواب عالیان علی خان انہی مردوں میں سے ایک مرد تھے، باوقار، اونچی سوچ کے مالک۔ نواب عالیان اپنی آرا کو بی جان کی گود سے اٹھا کر اپنی گود میں لیتے، اس کے گول سفید آرس کو چومتے فخریہ انداز میں بولے، بی جان، اگر خدا نے مجھے دو بیٹیوں سے نوازا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ مجھے اس قابل سمجھتا ہے کہ میں ان کی پرورش بہترین طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اور رہی بیٹے کی بات، یہ سب اللہ کے دین ہے، یہ سب اللہ کی دین ہے۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹیوں کے لیے چنا ہے، اس کا مطلب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی نسل اپنی بچیوں سے بڑھاؤں، اور میرے نزدیک آج کے دور میں جس کی بیٹیاں ہیں وہی سب سے زیادہ خوش اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہے۔ سوچ بس فرق کا ہے۔ آج میں نواب عالیان علی خان سب کے سامنے بھرپور انداز میں والہانہ اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میری نسل میری بیٹیوں سے چلے گی۔ اگر خدا نے مجھے اور بھی بیٹیاں دیں، میں اس کا شکر ادا کرتے ان کو اپنے اس محل کی شہزادیاں بنا کر رکھوں گا۔ یہ بولتے وہ اوپر کی طرف دیکھتے، اپنے رب کا شکر ادا کرتے، اپنی آرا کے ماتھے پر بوسہ دے گئے تھے۔ آسیہ جو نواب عالیان کی بات سن کر اپنی بہن کے نصیب پر رشک کر رہی تھی، آج اس کو اپنے بابا کا فیصلہ سچ میں اچھا معلوم ہو رہا تھا۔ نواب عالیان جو آرا کو دادی جان کے پاس چھوڑتے اپنی چھوٹی بیگم کی تلاش میں اندر کی طرف بڑھے تھے، نواب عالیان اپنی طلسماتی شخصیت کے ساتھ اپنی گھنی بیئرڈ کو رب کرتے گیسٹ روم میں داخل ہوئے، جہاں روشال اپنے اوپری پردے کو سرکائے نور کو اپنے آپ میں بھیجے فیڈ کروا رہی تھی۔ ویسے نور اپنے ابا اور دادی کی دیوانی تھی، بس بھوک کے وقت ہی اس کو اپنی امی کہیں سے بھی چاہیے ہوتی تھی۔
نواب والیان کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر رشال چونکی تھی اور ان کی گہری نگاہیں اپنی گہرائیوں کی طرف محسوس کرتے رشال کا انگ انگ سرخ ہوا تھا، کیونکہ اس کی دلکشی عیاں تھی اور نور جو اپنی بھوک اپنی ماں سے پوری کر رہی تھی۔ نواب والیان گہری نظروں سے اپنی بیوی کے حساس حصے کا بخوبی پورے استحقاق سے معائنہ کرتے آنکھوں ہی آنکھوں سے اپنی پیاس مٹھا رہے تھے ابھی کہ ایک دم رشال نے اپنا رخ ہلکا سا ان کی طرف سے موڑا، اس طرح کہ اس کی گہرائی اس کے بے باک نواب کی آنکھوں سے چھپ سکے، جن کا وہ غربت کے لمحات میں دیوانہ تھے۔ کتنی کتنی دیر وہ رشال کے دھڑکنوں سے لپٹ کر اپنی پیاس کو بجھاتے تھے، اب بھی ان کی نظروں میں پیاس اور تشنگی نمایاں تھی۔ ایک دم رشال ان کی نظروں کو بدلنے کے لیے بولی، اپنے سینے پر دوپٹہ آگے کرتے تاکہ وہ اپنے مخملی کندن نشیب و فراز کو کچھ تو چھپا سکے۔ سامنے بے باک گہری نظروں سے دیکھتے اپنے بے شرم نواب سے، جو کب سے اپنی بیئرڈ سہلاتے اپنی چھوٹی سی بیوی کے ہر خط، ہر کرب کو، ہر گہرائی کو بہت ہی بے باکی سے اپنی آنکھوں میں قید کر رہے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اٹک اٹک کر بولی اور اپنی نظریں ابھی بھی والیان سے نہیں ملائی تھی، کیونکہ وہ ان سے ہلکا سا رخ موڑے ہوئے تھی، اور وہی نواب والیان پیچھے سے بھی اپنی چھوٹی سی گڑیا کے خوبصورت قد و خال کا بھرپور معائنہ کر رہے تھے۔ ایسے کوئی آتا ہے بھلا کیا؟ دروازہ نہیں بجا سکتے تھے کیا؟ حیا اور شرم باقی نہیں رہی آپ میں؟ رشال ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی، کیونکہ ابھی بھی اس کے دماغ اور دل میں آگ سی لگی تھی۔ جب سے زرتاج بیگم نے اتنے کھلم کھلا نواب والیان کی تیسری شادی کی بات کی تھی، اوپر سے دادی حضور کا پوتے کی بات کرنا، رشال جلتی ہوئی بھٹی میں بیٹھی تھی اس وقت۔ نواب والیان جو اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجائے اپنے بھاری قدموں کی دھمک لیے رشال کے پاس بیڈ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اب دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی نظروں میں گڑی ہوئی تھیں، جہاں ایک کی نظر میں پیار اور بس پیار ہی تھا اور دوسرے کی نظر میں غصے کے ساتھ چھپے پیار کے اثرات بھی تھے۔ بیوی ہیں آپ میری، دروازہ بجا کر بھلا کیوں آؤں میں؟ آگے ہوتے وہ نور کے گال کو چھونے کے بہانے رشال پر جھکتے دودھ پیتی نور کے گال کو ایسے اپنے ہاتھ سے چھوا تھا کہ وہ ہاتھ پورے حق سے رشال کی گہرائی پر اپنا حق بھی جتا گئے تھے۔ رشال نواب والیان کے چھونے سے ایک دم کرنٹ کے مانند پیچھے سرکی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ مانا کہ یہ آپ کی سلطنت، آپ کی حویلی ہے، پر ایسے ہی کہیں بھی شروع ہو جائیں گے بے شرم نواب کی طرح؟ وہ غصے میں اپنی ناک کیوٹ سے انداز میں سکوڑ کر بولی تھی۔ نواب والیان کی اتنی قریبی ان کے بدن اور پرفیوم کی خاص خوشبو جیسے ہی اس کے حواس طلب کر رہی تھی، رشال کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں۔ اسی مرد کی خوشبو تو اس کے روم روم میں رچتی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے وہ الفاظ ادا کرنے لگی۔ نور جو مصروف تھی اپنے ابا کی بے باکی سے بے خبر، وہ بس اپنی بھوک مٹانے میں مصروف تھی۔ نواب والیان اپنے سلگتے لب رشال کی پیشانی پر رکھتے وہاں اپنی زبان کا گیلا لمس دیتے بہت ہی خمار اور بھاری لہجے میں بولے، کب یہ بدلا پنک میں؟ یہ سنتے رشال الجھی سانسوں اور دھڑکتی دھڑکنوں کے ساتھ
ان کی طرف دیکھ گئی۔ اس کا منہ کھلا تھا، لفظ ہی ایسے بے باک ادا کیے تھے۔ جانتی ہے نا، مجھے بلیک اور ریڈ زیادہ پسند ہے۔ ویسے پنک بھی کافی دلکش لگ رہا ہے۔ اس کو چھونے اور زمین بوس کرنے میں اور آپ کی گہرائیوں کا کھلا نظارہ کرنے پر زیادہ مزہ آئے گا۔ ویسے پنک بھی میرے اندر جذبات کو آگ لگا گیا ہے۔ روشال، جس کے چہرے کے رنگ اڑتے ہوئے ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک رنگ جا رہا تھا۔ اس 33 سال کے نواب نے تو واقعی عاشقی معاشقی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ دیکھیں، شرم کریں، یہاں آپ کی بیٹی بھی ہے۔ روشال دانت پچھتے اپنی شرم حیا کی سرخی کو اپنے اندر نامحسوس انداز میں چھپاتے ہوئے بولی، تو کیا ہوا؟ بیٹی بھی تو اسی پروسیس کے بعد آئی ہے نا، جب میں آپ کے اندر شامل ہو کر ہر گہرائی کو اپنے لمس سے سجاتے، آپ کے اندر گھلتے، آپ کی چیخیں نکالتے، شدت سے آپ میں سماتا ہوں۔ جوان نہیں ہیں آپ؟ ایک ہاتھ نواب عالیان خان کے سینے پر رکھتی ان کو ہلکا سا پیچھے کر گئی، جو تقریباً بیٹھی ہوئی روشال کے اوپر ہی جھکے ہوئے تھے۔ کتنا جوان ہوں، آج رات کی تاریکی میں بخوبی آپ کو بتا دوں گا پیاری بیگم۔ ابھی آپ باہر آ کر اپنی بہن کے ساتھ ڈنر کریں۔ میں نے آپ کا اور آپ کی بہن کا ڈنر باہر والے چھوٹے ہال میں ارینج کروایا ہے۔ میں دادی جان اور بی جان کے ساتھ کروں گا۔ یہ بولتے وہ پھر سے روشال کے کان کے پاس جھکتے وہاں اپنی زبان پھیرتے ہوئے بولے، کمرے میں جب بھی جائیں چینج مت کریے گا پیاری بیگم، مجھے آج رات آپ کی خوبصورتی کا حق ادا کرنا ہے، تو میرا انتظار کریے گا۔ یہ بولتے وہ روشال کے کان کو کاٹتے کھڑے ہوئے سیدھے ہوتے ہوئے، اور اسی کے ساتھ روشال سسکی تھی اور غصے والا چہرہ بنا گئی تھی۔ میں کوئی آپ کا انتظار نہیں کرنے والی، بڑے آئے۔ وہ منہ کا کیوٹ زاویہ بناتے ہوئے بولی، کرنا تو ہوگا، ورنہ آپ کے سوتے ہوئے بھی سب کچھ کر سکتا ہوں، آپ کو لذت اور درد کی انتہا پر لے جاؤں گا۔ آج میں نہیں رکنے والا بیگم، اسی لیے بہتر ہے کہ میرا انتظار کریے گا۔ وہ اپنی مونچھوں کا تاؤ دیتے، اپنی بلیک شال جھٹکتے باہر نکل گئے تھے۔ وہیں روشال کی جان اب صحیح معنوں میں لبوں پر سجی تھی۔ کوئی نہیں آنے دینا میں نے آپ کو اپنے قریب۔ آپ کی معافی اتنی آسانی سے نہیں ہے نواب عالیان۔ روشال، جو ایک ہاتھ سے اپنی نور کو پکڑتی اور ایک ہاتھ سے اپنا لہنگا سنبھالتی ڈنر ہال کی طرف بڑھ رہی تھی، بڑبڑاتی ہوئی، اتنا ہیوی لہنگا پہن کر اب میں کیا ان کا انتظار کروں گی رات کو؟ آپ کی غلط فہمی ہے نواب صاحب، یہ روشال اب بہت بدل گئی ہے۔ اب اس کی زندگی میں سب سے اہم اس کی بیٹیاں ہیں اور پھر وہ خود ہے۔ آئے بڑھے، آپ کو آپ کا حق میں نہیں لینے دوں گی۔ پر اگلے ہی سیکنڈ، ابھی کچھ دیر پہلے والی نواب عالیان خان کی بے باک گفتگو یاد کرتی روشال کے آرے سرخ پڑے تھے، وہ اندر تک لال ہوئی تھی۔ اف، بہت ہی کوئی بے شرمی چلائی ہوئی ہے انہوں نے۔ ان کے بارے میں ہی سوچتی وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اور مین ہال سے گزرتی چھوٹے ہال کی طرف، جہاں نواب عالیان نے اس کا ڈنر ملازموں سے وہاں ارینج کروایا تھا اس کی بڑی بہن آسیہ کے ساتھ، تاکہ وہ کچھ پل اپنی بہن کے ساتھ اکیلے میں گزار سکے۔
روشال جو آہستگی سے اپنی بچی کو اٹھائے وہیں جا رہی تھی، پر اس کے قدم ایک لمحے کے لیے ٹھہرے تھے اور اس کی نظریں سامنے گئی تھیں جہاں اس کا نواب اپنی بی جان اور دادی جان کے ساتھ بیٹھے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ روشال کچھ لمحوں کے لیے رکتی نواب عالیان کو دیکھ رہی تھی جو کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ کوئی شک نہیں تھا کہ سامنے بیٹھے مرد کی ہنسی بہت ہی زیادہ جان لیوا تھی، وہ کسی کو بھی اپنے صحن میں جکڑ سکتی تھی۔ روشال جو اپنی نیلی خوبصورت آنکھوں سے یکلخت نواب عالیان کو ہی دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھیں، ان کی مسکراہٹ سے لبریز لب، ان کے خوبرو سخت طلسماتی نقوش جو واقعی شہزادوں جیسے تھے، ان کی گھنی بیئرڈ جو غربت کے لمحات میں روشال کے حسین بدن پر جلن پیدا کرتی تھی، کیونکہ وہ کتنی ہی دیر اپنی بیئرڈ روشال کے گال، دھڑکنوں اور گردن پر رگڑتے رہتے تھے۔ ابھی روشال انہی کا معائنہ کر رہی تھی اور نور جو اس کی گود میں اپنی امی کے خوبصورت ڈائمنڈ لاکٹ کو ہاتھوں میں لیے کھیل رہی تھی اور بار بار اپنی امی کا چہرہ دیکھتی کھلکھلا اٹھتی تھی، وہیں روشال نے سامنے اپنے نواب کو دیکھتے ایک دم چہرے کے زاویے خطرناک حد تک بدلے تھے۔ اس کا چہرہ لال ہوتا آگ کا گولا بنا تھا، کیونکہ سامنے ہی اس کا شوہر، اس کا نواب جو اٹھ کر جانے ہی لگے تھے، پر ایک دم نوال سے ٹکراتے بچے تھے۔ پھر بھی نوال اپنے آپ کو سنبھالتی اپنے ہاتھ ان کے سینے پر رکھتی کھڑی ہوئی تھی۔ اسی بیچ نواب عالیان کا ایک ہاتھ ہلکا سا نوال کی ویسٹ کو ٹچ کر گیا تھا۔ روشال کی تو جیسے دماغ کی رگیں ہی پھول گئی تھیں، دل اور دماغ میں جھکڑ کے دھماکے چلے ہوئے تھے۔ دل ہی دل میں بولی، پتہ نہیں اس نواب میں ایسی کون سی مقناطیس لگی ہے جو ہر لڑکی اور اس جیسی پھلجھڑیاں جرمنی ریٹرنز ان کی طرف ہی اٹریکٹ ہوتی پھرتی ہیں۔ یہ بولتی روشال بے دردی سے اپنا نچلا لب کاٹ گئی تھی اور غصے اور جلن میں نور کو لیے چھوٹے ہال کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کو اب اپنے اس عاشق مزاج نواب کو دیکھنا ہی نہیں تھا۔ اس وقت روشال پوری کی پوری تپی ہوئی تھی۔ ذرا دھیان سے چلا کرو، نواب عالیان بنا دیکھے نوال سے اپنے بھڑکتے اعصاب کو کنٹرول میں کرتے بول گئے تھے۔ وہ عالیان ایکچولی، نوال جو ان کو لبھانے والے انداز میں بولی تھی اپنی ادائیں دکھاتی ہوئی، پر نواب عالیان نے ایک نظر بھی اس پر نہ ڈالی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کرتے ایک دوسرے میں دبائے اپنی بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ کھڑے تھے، ایک دم سخت اور رعبدار آواز میں بولے، بھائی جان ہوں میں تمہارا، رشتے میں تو لحاظ اور رشتے کا احترام کیا کرو۔ کیونکہ نواب عالیان بھی اس کی گہری نظر اپنے اوپر محسوس کر گئے تھے۔ ان کو اچھا نہیں لگا تھا کہ کوئی بنا محرم عورت ان کو دیکھے، انہیں دیکھنے کا حق بس ان کی شریک حیات کا تھا، یعنی کہ ان کی نیلی آنکھوں والی چھوٹی معصوم بیگم کا۔ پر نوال کچھ بولتی اور نواب عالیان خان اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے اپنی شال جھٹکتے مردان خانے کی طرف بڑھ گئے تھے، کیونکہ وہاں کچھ دوست احباب ابھی بھی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آپا آپ لینا، اور روشال جو مسکرا کر اپنی بہن کو بہت ہی پیار سے اور کھانے کا پوچھ رہی تھی،
रुशाल और आसिया जो छोटे हॉल में टेबल पर बैठी थीं और उनके आगे एक से एक लवाजमात रखे हुए थे। जहाँ रुशाल की गोद में आरा थी, वहीं आसिया नूर को लिए बैठी थी। बस रुशाल, और नहीं खाएंगे हम। आसिया बेपनाह मोहब्बत लिए अपनी छोटी बहन को बोली। आपा, आपने कौन सा रोज रोज आना है? शायद हम फिर से आ जाएं रुशाल। क्या मतलब आपा? मेरी छोटी बहन, माशाल्लाह से अल्लाह ने तुम्हारा नसीब इतना अच्छा लिखा है। तुम्हारे नसीब में इतना अच्छा शौहर भेजकर। रुशाल एकदम आसिया को टोकते हुए बोली, ज़्यादा तारीफें ना करें उनकी, कोई इतने अच्छे भी नहीं हैं। रुशाल जो ये सब बोलना नहीं चाहती थी, वो नवाल को अपने नवाब के करीब देखकर और ज़्यादा बिलबिला उठी थी। अरे, ऐसा नहीं है, ऐसे शौहर तो किस्मत वालियों को मिलते हैं रुशाल। ऐसी भी कोई बात नहीं है आपा। रुशाल अपनी नाक के नीचे उंगली फेरती हुई बोली। छोटी हो तुम रुशाल, इसीलिए अभी समझ नहीं पा रही। ऐसे मर्द नेमत होते हैं जो शायद नसीब से ही मिलते हैं। शायद अम्मी ने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दुआ की है। ऐसा नहीं है आपा। अब रुशाल ज़िद्दी होते हुए बोली थी। अभी फ़िलहाल उसको नवाब बालियान से मुतल्लिक कुछ भी नहीं सुनना था।